دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ عبدال بابا نے تھانے دار کے بیٹے کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے تھانے دار عبدال بابا کا معتقد ہو گیا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ عبدال بابا بے گناہوں کو تھانے دار سے چھڑوا دیا کرتا تھا۔ عبدال بابا کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ایک روز میاں صاحب آ گئے، بولے تیاری کرو مدینے جانا ہے۔ میں نے کہا اسباب کہاں ہیں؟ کہا وہ ہو جائیں گے، وہاں جا کر تمہیں فلاں فلاں جگہ جانا ہے، وہاں فلاں فلاں ملیں گے، پھر ہر سال اس سالانہ میٹنگ میں جب تک تمہاری کہیں اور پوسٹنگ نہیں ہو جاتی شرکت جاری رہے گی، اور تمہیں ہدایات براہ راست ہیڈ کوارٹر سے ملیں گی۔ یوں پہلی مرتبہ مدینے کی حاضری نصیب ہوئی۔ پہلے مکہ گیا، وہاں جن لوگوں سے ملاقات کرنی تھی ان سے ملاقات کی، پھر مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ وہاں سے حکم ملا کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر جاؤ۔ وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ باطنی طور پر مدینے کے معاملات کے نگران تھے، بظاہر ایک بلڈنگ میں چوکیدار تھے، مگر تمام ڈیوٹی والے فقیروں کے انچارج تھے۔ سال بھر کی کارکردگی کی رپورٹ انہی کو دی جاتی تھی۔ ان کے ماتحت افغانی، مصری، شامی، انڈونیشیائی، غرض دنیا بھر کے فقیر تھے۔ انہوں نے کچھ سے ملوایا بھی، کہا کہ فلاں دن عرفات کے میدان میں کانفرنس ہے، وہاں جمع ہونا ہے، وہیں نئے سال کی ڈیوٹیاں اور کارکردگی پر انعام یا سزا طے ہوتی ہے۔ مدینے والے بابا مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سارا کیسا نظام ہے؟ بولے بس یہ اس کی عنایت ہے اپنے بندوں پر، ورنہ وہ کسی نظام کا محتاج نہیں ہے، وہ کہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے ہمیں تمہیں اس قابل سمجھا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اس نظام کو نہیں مانتے، اگر کوئی تذکرہ کرے تو تنقید کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مخالفت میں دلائل دیتے ہیں، مگر تم دیکھو کہ یہ سارا کام کس طرح چل رہا ہے۔ خدا اگر چاہے تو کسی انسان کو اس کام کی بھنک بھی نہ ملے، مگر وہ ہر چیز پردے میں رکھ کر بھی کبھی کبھی پردہ اٹھا دیتا ہے۔ جیسے دروازے پر پڑا ہوا پردہ کبھی ہوا سے ہل جائے تو اندر کا منظر نظر آ جاتا ہے۔ اب ایک زمانے میں تمہاری زبان سے بھی اس نظام کی خبر لوگوں تک جائے گی۔ خدا اس بات سے بے نیاز ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر وہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی کبھی نہ کبھی چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے عذاب قبر کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، غیبی امداد کا معاملہ، اپنی قدرت کاملہ کا معاملہ، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا معاملہ، یعنی وہ کبھی کبھی اپنے باطنی نظام کی جھلک دکھا ضرور دیتا ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو اس نظام میں کچھ بندے افسر اور انچارج ہیں، کچھ استاد ہیں، کچھ کلرک، سپاہی، مددگار اور پیغام پہنچانے والے، اور کچھ صرف چپراسی ہیں۔ میں نے کہا میرا کیا مقام ہے اس نظام میں؟ بولے تم دوسروں سے الگ ہو، شاہ جی، میاں صاحب، ریاض اور دیگر صرف باطنی نظام سے وابستہ ہیں، مگر کئی ڈبل ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ تمہیں لوگوں کے ظاہر سنوارنے کا کام بھی انجام دینا ہے کسی ایک جگہ بیٹھ کر، اور پھر جب حکم ہوگا تو دنیا میں جہاں کہیں ضرورت ہوگی تمہیں بھیجا جائے گا، اور تم مختلف طریقوں سے اس باطنی نظام کے شعبوں میں اپنی خدمات بھی سر انجام دو گے۔ ابھی فی الحال تمہارے سامنے دنیاوی حوالوں سے ذمہ داریاں ہیں، تم دنیاوی ترقیاں حاصل کرو گے، تمہارا شہرہ ہوگا، ٹی وی چینل، اخبارات، حکومت، بادشاہ سے، اس کے کارندوں سے ملاقاتیں، علمی بلندیاں، اور ساتھ ساتھ کام، خدمات، باطنی کانفرنسوں میں شرکت، اور انجام امید رکھو اچھا ہی ہوگا۔ 15 روز بعد پاکستان واپسی ہو گئی۔ اس دوران کبھی خواب میں، کبھی میاں صاحب کے ذریعے حکم ہوتا فلاں شہر جاؤ، فلاں بیمار کی تیمارداری کرو، فلاں گھرانے کی مدد کرو۔ ایک روز حکم ہوا فلاں اسم کی ریاضت کرو۔ پوچھا وہ کیسے ہو؟ کہا اس کے لیے تمہیں نیپال جانا ہوگا۔ اب نیپال جانے کے انتظامات کیسے ہوئے؟ یہ سب غیب سے ہوا۔ ہوائی جہاز کے ذریعے کھٹمنڈو کے ہوائی اڈے، اور پھر وہاں سے ایک گاؤں شیولا پور، وہاں کے ڈیوٹی والے فقیر ایک بدھ ٹیچر شیولنگا تھے۔ 15 روز بعد وہاں سے واپسی ہوئی۔ حکم ہوا سری لنکا جاؤ، وہاں سے انڈونیشیا جانا ہے۔ سری لنکا میں فلاں جگہ فلاں صاحب ملیں گے، ان سے ملنا ہے، ان سے مل کر معاملات طے کرنے ہیں۔ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، یہ ایک عذاب ہوگا، تمہیں وہ بتائیں گے کہ کس فیملی کو وہاں سے نکالنا ہے۔ میں سری لنکا ایئر لائن سے کولمبو جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں ایئرپورٹ پر ہی ایک شخص نے ریسیو کیا، اور کولمبو میں مشہور کرکٹر جے سوریا کے گھر سے 5 کلومیٹر آگے ایک سرسبز جگہ بنے اسٹوپا میں چھوڑ گیا۔ وہاں بدھ مونک یعنی بھکشو سارنگا سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ساری تفصیلات بتائیں
حیرت ہوئی کہ جہاں اس نظام میں ظاہری طور پر کئی غیر مسلم شریک تھے، وہیں سمندری طوفان سے جن لوگوں کو بچانے کا کام ہمارے ذمہ لگایا گیا تھا ان میں سے بیشتر عیسائی یا بدھسٹ تھے۔ ایک ہفتے سری لنکا میں رہنے کے بعد انڈونیشیا جکارتہ جانے کا حکم ہوا۔ ہوائی جہاز کے ٹکٹ میں سری لنکا اور انڈونیشیا کی پہلے ہی گنجائش تھی۔ وہاں پہنچ کر عبد الرحمن بابا سے ملاقات ہوئی۔ وہ مقامی تھے، ان کے ذریعے وہاں معاملات طے پائے اور 15 روز کے بعد ہم پھر پاکستان واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔